اور میں ٹی وی پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخری رمضان کو میں آخری روزے میں 2 ایسی چیزوں کے بارے میں بات کروں گا جو مجھے چینل والوں نے کہا ہے کہ آپ آخری روزے میں بات کیجئے گا. ایک وہ احمدی کمیونٹی ہے اور ایک بلاسفمی لاز ہیں، لیکن وہ آخری روزے میں بات کریں گے. سر کمیونٹی سپریس بھی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بولیں تو لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اس کمیونٹی سے اس لیے آپ بول رہے ہیں. خیر یہ تو میں ایک دکھی سٹوری شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ، لیکن آپ فرما رہے تھے کہ یہ پرابلم یہی ہے کہ آپ کسی مظلوم کے بارے میں بات کریں، آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یو آر رائٹ اور یو آر رانگ، یو آر فیورنگ رائٹ اور یو آر فیورنگ رانگ. آپ کو یہ کہا جائے گا آپ اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. سر میں احمدی بھی رہ چکا ہوں. میں نے کہا احمدیوں کو قتل مت کیجئے. آپ لگتا ہے احمدی ہیں، ہے نا، آپ احمدی ہیں. میں نے کہا میں نہیں ہوں احمدی، میں ایک سنی مسلمان ہوں. لیکن سر یہی جو طریقہ کار ہیں بیسکلی اس کو آگے بڑھائیے گا بات کو کہ سر ایک میں چیز پوچھوں گا آپ سے ایک ورڈ کے اندر اور مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. کیا ایک اسلامی ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک لوگوں کے گروہ کو کہے کہ یہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، ہاں یا نہ؟ میں کافر تو اس کا قائل ہوں کہ آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. کسی کو نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے ملک میں یہ البتہ طے کریں گے کہ آپ کے ملک کے شہریوں میں کون کس کیٹیگری کو بلانگ کرتا ہے اور وہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. سر ایک مسلمان ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ ریاست کہے کہ یہ گروہ جو ہے لوگوں کا یہ غیر مسلم ہے اور کافر ہے؟ نہیں، کس بنیاد پر؟ کسی بھی بنیاد پر. اگر یہ کہے کہ مسلمان کہے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا. سر لیکن یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ کہے کہ آپ، نہیں، یہ تو علماء کا حق ہے نا، یہ تو علماء کی کونسل بیٹھ یہ علماء کا کنسنسس ہے. ریاست اپنے لاز کے اندر تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ ریاست کا خیال ہے لیگل طور پہ کہ یہ غلط ہے. اگر علماء یہ طے کریں، یہ علمی بحث ہے سر، یہ علمی بحث ہے، یہ سیاسی بحث تو نہیں. نہیں، یہ علمی بحث ہے. اگر علماء یہ طے کریں کہ جناب ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، تو سر اس میں ریاست کے کہنے کی وہ تو ایک کامن نالج ہے. ریاست کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایک علمی بحث ہے نا. اگر کوئی انسان کہتا ہے میں خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو علماء کنسنسس کر کے علمی بحث کے طور پہ کہہ دیں کہ یہ تو غیر مسلم ہے. ریاست کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں میں پڑے کہ آپ غیر مسلم ہیں اور آپ نہیں ہیں. ریاست یہ اصل میں کر سکتی ہے کہ وہ بینیفٹس جو مسلمانوں کو میسر ہے، یا تو پہلے بینیفٹس دے دیں مسلمانوں کو، بینیفٹس ہی نہیں ہے. حمزہ میں اس سوال کا جواب دے سر لیکن بہت چھوٹا نیوز کی طرف جائیں گے. دیکھیے طے کرنا اس وقت کے علماء دین کا کام ہے، بالکل، جو دین کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. بالکل. جب وہ طے کر لیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ریاست کا کام ہے. سر لیکن امپلیمنٹ علماء نہیں کریں گے، پاور ان کے پاس نہیں ہے. سر لیکن کسی کو یا تو دیکھیں نا مسلمانوں کو بینیفٹس مل رہے ہوں. یہاں حمزہ میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. یہ پیرامیٹرز اسلام میں طے ہو چکے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کے خلاف چلتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس زمانے کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اسے ظاہر کریں. رانا جی آج بڑی اچھی بحث ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. ناظرین، آج چینل پر ایک شخص نے قادیانیوں کے لحاظ سے اور 295 کے لحاظ سے بات چھیڑی ہوئی ہے. اس نے اپنے پہلے کلپ میں ایک موقف اختیار کیا اور اس کے بعد پھر دوسرا کلپ داغ دیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چینلوں پر ایسے لوگوں کو دین کی تشریح کے لیے بٹھا دیا گیا ہے کہ جن کا دین کی تعلیمات کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. جاہل لوگ دین کی تشریح کے لیے بیٹھ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں روزانہ فتنے جنم لے رہے ہیں. حکومت ایسے لوگوں کو لگام دے اور جو تبلیغ دین کا فریضہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے ان لوگوں کو آگے لایا جائے جو قرآن و سنت کے اسپیشلسٹ ہوں اور علم عقائد کے لحاظ سے ان کو مہارت حاصل ہو، تاکہ لوگوں کو صحت مند غذا ملے اور معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات
حقیقی طریقے سے پہنچائی جا سکے۔ دوسرے نمبر پر اس شخص نے اپنی گفتگو میں قادیانیوں کے لیے جو لفظ احمدی استعمال کیا، میں اس پر بھرپور احتجاج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص قادیانیوں کے رائٹس کی بات کر رہا ہے اور اسے یہ شرم نہیں کہ وہ یہ لفظ احمدی بول کر ہمارے اوپر کتنا ظلم کر رہا ہے اور ستم ڈھا رہا ہے۔ جو لوگ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں، غدار ہیں، ان لوگوں کو احمدی کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مقدس احمد کی طرف منسوب کر کے ان کا تذکرہ کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسلمانوں پر ظلم ہے۔ یاد رکھیں کہ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں، اور کسی بھی منکر رسول اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ مرزا غلام قادیانی کے نام کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو پھر لفظ غلام کی طرف انہیں منسوب کریں اور احمدی کہنے کی بجائے ان کو غلامی کہیں اور ان مرتدین کا اس انداز میں تذکرہ کریں۔ اس شخص نے ٹی وی پر پروگرام کے اندر یہ سوال اٹھایا کہ کیا اسلامی ریاست کو حق ہے کہ وہ ایک گروہ کو کافر قرار دے۔ اس پروگرام کے اندر یہ پوری طرح اپنا یہ موقف منوانے کے انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ تو یاد رکھو، اسلامی ریاست یقیناً قرآن و سنت کے تابع ہوتی ہے، اور قرآن و سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ قطعی اور حتمی عقیدہ قرار دیا گیا ہے، اور قرآن و سنت کے لحاظ سے جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ تو جب اسلامی ریاست ہے تو پھر قرآن و سنت کے تابع ہے، اور قرآن و سنت جنہیں کافر قرار دیتا ہے ریاست کو، انہیں کافر قرار دینا پڑے گا۔ اب قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، تو کافروں کو کافر کہہ کے قرآن ذکر کرتا ہے۔ یہ کہاں کی آج کی سوچ ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے؟ جو کافر ہے اس کو کافر کہنا یہ قرآن کا حکم ہے، اور پھر ریاست کو ایسا کہنا پڑے گا۔ اسے کہنا کہ یہ صرف علماء کی بحث ہے یا علمی بحث ہے، یہاں تک اس کو روک دیا جائے۔ اگر تھوڑا سا بھی انسان عقل و شعور سے کام لے تو مثال کے طور پر ہماری شریعت نے چور کی ایک سزا بیان کی ہے۔ اب یہ سزا نافذ کرنا ریاست کا کام ہے۔ ریاست پہلے چور کو چور کہے گی تو پھر اسے سزا دے گی، اور اگر ریاست چور کو چور ہی نہ کہے تو پھر سزا کیسے دے سکے گی؟ اس بنیاد پر یہ علمی بحث قرار دے کے اسے ٹال دینا یہ درست نہیں ہے۔ ریاست کو ہر حال میں یہ کافر کو کافر کہنا پڑے گا۔ بلکہ اگر ہم ریاست اسلامی کو دیکھتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں، انہوں نے منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب اور اس کے حواریوں کے خلاف باقاعدہ لشکر بھیجا۔ یعنی اسلامی ریاست نے صرف کافر کو کافر ہی نہیں کہا بلکہ اس کے خاتمے کے لیے لشکر روانہ کیا اور ان بدبختوں کا کلا کما کیا۔ اس لیے اسلامی ریاست جو پاکستان ہے، اس کی اسمبلی کے اندر قرارداد کے ذریعے سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور یہ اسمبلی کا روشن کارنامہ ہے۔ اور یہ آج فتنوں کے دروازے کھولے جا رہے، جس طرح پہلے 295 سی کے خلاف کچھ لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہیں،
اب یہ ایک نیا دروازہ فتنوں کا کھولا جا رہا ہے، اور یہ بائی چانس نہیں، اس طرح کے لوگ باقاعدہ خریدے گئے ہیں، اور یہودی اور قادیانی لابی ان لوگوں کو باقاعدہ فنڈنگ کر رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ معاشرے کے اندر انارکی پھیلا رہے ہیں۔ اسلامی ریاست پاکستان نے جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، تو یہ ریاست کا حق تھا، اس کے لاز میں جو موجود ہے، تو یقیناً یہ قانون اور اصول کے ضابطے کے مطابق ہے، اور اسے ہرگز نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اس شخص نے اپنے دوسرے کلپ کے اندر اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ بات یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو پھر ان کے حقوق کیا ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر مگر کی بات نہیں، وہ بالیقین کافر ہیں، اور انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ ان کے لحاظ سے جو شخص ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور انہیں دیگر جو غیر مسلم اقلیات ہیں ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قادیانی نان مسلم ہی نہیں بلکہ ناٹ مسلم ہے۔ جو لوگ پہلے مسلمان تھے اور پھر انہوں نے قادیانیت کو اختیار کیا تو وہ مرتدین ہیں، اور ان کا اصل حکم تو ارتداد والا ہے۔ یہ اسمبلی میں جو کچھ ان کے بارے میں پاس ہوا غیر مسلم اقلیت کے الفاظ، یہ اس حکم کا ابھی ایک حصہ ہے، اور ان دیگر اقلیات سے ان اقلیات کا فرق واضح طور پر سمجھنا چاہیے۔ ہندو، سکھ، نصرانی یا یہودی، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کلمے کا جھگڑا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، ہمارا سب سے بڑا شعار ہے، ہماری سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہودی نہیں کہتا کہ یہ کلمہ تمہارا نہیں ہمارا ہے، نصرانی یہ نہیں کہتا کہ یہ کلمہ تمہارا نہیں ہمارا ہے، ہندو اور سکھ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کلمہ تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ ان کے ہمارے ساتھ کئی اختلافات ہیں، مگر وہ ہمارے کلمے کو چھیننے کی کوشش نہیں کرتے۔ مگر قادیانی کائنات کا وہ پلید اور ظالم انسان ہے کہ جو ہم سے ہمارا کلمہ چھیننا چاہتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور قادیانی دعوے دار ہے کہ یہ کلمہ مسلمانوں تمہارا نہیں ہمارا ہے معاذ اللہ۔ اس سلسلہ میں باقاعدہ مرزا کے بیٹے سے جب یہ سوال ہوا کہ تم نے جب نبی اپنا بنایا ہوا ہے تو کلمہ بھی اپنا بنا، تو اس نے کہا کہ کلمہ ہم تب اپنا بنائیں جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا کلمہ نہ ہو۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے، اور اس نے یہ وجہ بیان کی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد پھر مرزا قادیانی کے روپ میں معاذ اللہ دنیا پہ آئے، اور قادیانی جس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ وہ مرزا قادیانی مراد لے رہے ہوتے۔ تو اس بنیاد پر ان لوگوں نے مسلسل ہم پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مظلوم تو ہم ہیں، یہ عجیب جانور قسم کے دانشور چینلوں پہ بیٹھ کر ان کی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں۔ مظلوم ہم ہیں کہ ہمارا کلمہ چھینا جا رہا، اور روزانہ یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں اور ہمارا کلمہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اب دیکھو، یہ تو امریکہ میں بھی قانون ہے کہ کسی کمپنی کا ٹریڈ مارک دوسری کمپنی استعمال نہیں کر سکتی، حالانکہ ٹریڈ مارک معمولی چیز ہے اور کلمہ بہت اونچا مقام اور اونچا شعار ہے۔ جب ٹریڈ مارک استعمال نہیں ہو سکتا تو ہمارا کلمہ یہ لوگ ملعون کیوں استعمال کرتے ہیں؟
اور پھر مسلسل اس پہ ڈٹائی کر رہے اور دعوے کر رہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اوپر ان ظالموں کی مظلومیت کا رونا رویا جا رہا ہے. تو یہ ہرگز مظلوم نہیں، مظلوم ہم ہیں کہ جن کے کلمے پر ان لوگوں نے حملہ کیا، جن کے قرآن پر ان لوگوں نے حملہ کیا، جن کے محور ایمان پر ان لوگوں نے حملہ کیا، جن کے شاعر اسلامی پر ان لوگوں نے حملہ کیا. اب آئین کے مطابق یہ لوگ اسلامی اصطلاحات کو استعمال نہیں کر سکتے، مگر یہ باز نہیں آتے. ہر جگہ ہماری اصطلاحات جو ہمارے شاعر ہیں یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ شخص جو ان کی مظلومیت کا رونا رو رہا ہے، یہ پہلے ہمیں ان ظالموں سے حساب لے کر دے کہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی سے اس کا کلمہ چھیننا. تو یہ ہم سے ہمارا کلمہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلسل اس ڈٹائی پہ وہ روزانہ وار کرتے آ رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، مظلومیت کا رونا اس لیے یہ لوگ روتے ہیں کہ ان کی بیرون ممالک قیمت پڑتی ہے. یہ اپنے آپ کو مظلوم قرار دے کر جرمنی، اٹلی، فرانس، امریکہ، برطانیہ کے ویزے لیتے ہیں، اور وہاں جا کر اسلام کے خلاف سازشوں کی مشینری کا پرزہ بنتے ہیں. وہاں مسلمانوں کے حقوق کا دائرہ تنگ کرنے کے لیے ان لوگوں نے نیٹ ورک تیار کر رکھے ہیں. مظلوم تو مسلمان ہے جو پاکستان جیسے ملک میں بھی مظلوم ہے، اور پھر دیار غیر کے اندر بھی قادیانی اس پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. لہذا ہرگز یہ لوگ مظلوم نہیں ہیں، اور ان کی مظلومیت کا وابالہ کرنے والا خود بہت بڑا ظالم ہے جو مسلم امہ کے درد کو محسوس نہیں کر رہا. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ ایسے شخص کے پروگرام کو بین کیا جائے، اور بالخصوص رمضان کے آخری دن کے لحاظ سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں 295C اور قادیانیت کے بارے میں پروگرام کروں گا. اگر یہ پروگرام ہوا تو ملک میں انارکی پھیلے گی، بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا. پیمرا کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی. یعنی ایک طرف غازی ممتاز حسین قادری کا 60 لاکھ سے زائد لوگوں کا جو اجتماع تھا جنازے کا، وہ دکھانے کی توفیق پیمرا کو نہیں ہوئی، اور دوسری طرف وہ شخص جو کروڑوں لوگوں کے ایمان پہ حملہ کر رہا ہے اور مسلمانوں کے سینے چھلنی کر رہا ہے، ابھی تک پیمرا نے اس کے خلاف کسی طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا. پیمرا کو چاہیے تھا کہ فوراً اس شخص پر پابندی لگائی جاتی اور اس کو پابند سلاسل کیا جاتا، کیونکہ اس کے ان جملوں سے صرف چند لوگوں نہیں، پوری امت، کروڑوں مسلمانوں کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے کہ یہ ان ظالموں کی حمایت میں مسلم امہ کے ملک کے اندر اس طرح کے لفظ بول رہا ہے. ادھر غازیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا. میں کہتا ہوں یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بنے بنائے قانون کو چھیڑنا چاہتے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کا جو طے شدہ ضابطہ ہے نئے سرے سے اس کے خلاف باتیں چھیڑ کر یہ غیر مسلم قوتوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ غیروں کے پروردہ ہیں کہ جو مسلم امہ کے اندر اس طرح کی باتیں چھیڑ کر ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں معاذ اللہ ہرزہ سرائی ہو اور مسلمانوں کو کوفت ہوتی رہے. لہذا ہمارا یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ اس شخص کو فوراً اس چینل سے ہٹایا جائے، اس کے پروگرام کو بند کیا جائے، اور پیمرا اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور خاموش تماشائی بن کے نہ بیٹھے. جو ادارہ پیمرا کا ہے اسے فوراً حرکت میں آنا چاہیے. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں تمام کلاسز کے اندر قادیانیت کے بارے میں لازمی طور پر ایک مضمون شامل نصاب کیا جائے کہ جس میں ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ قادیانی کتنا بڑا بگھوڑا ہے، کتنا بڑا غدار ہے، ملت اور وطن کا کتنا بڑا دشمن ہے. اب اسرائیل کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، لیکن ان کا سب سے بڑا دفتر اسرائیل میں ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں.
اس بنیاد پر یہ جو ہمارے ایمان اور پاکستان کے غدار ہیں ان کے بارے میں معلومات پر مشتمل ایک مضمون تمام کلاسز کے نصاب میں ہونا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کہاں کہاں شرنگیزی کر رہے ہیں اور فتنے پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کے عقائد پر اور اجسام پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اس لیے حکومت پاکستان ایسے لوگوں کو فوراً لگام دے، کیونکہ 295 ہو یا عقیدہ ختم نبوت ہو، ہم کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جو عقیدہ ناموس رسالت اور 295 اور آئین میں جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، اس بات کو جو چھیڑے گا تو ہم ہرگز اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہر فورم پر ڈٹ کے اللہ کے فضل سے مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے منٹ کا ہے؟